ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیت کھلیان، اور پروگرام میں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ آلو کی کاشت یا آلو کی فصل جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آلو کی کاشت کے حوالے سے آلو کے مختلف اقسام، اور اس کے بعد ہم نے چپس پہ بھی بات کی۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بیج جو ہے وہ کسی بھی فصل کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے، تو بیج کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اچھے بیج کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ یہ آلو کے بیج میں بہت ساری بیماریاں ہیں جو آلو کی فصل پر بیج کے ذریعے سے حملہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ڈیزیز فری، یعنی بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے۔ کچھ بیماریاں جو ہیں وہ ویسے اگر آپ آلو مارکیٹ سے خریدیں تو اس کی سکن کے اوپر بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ کچھ وائرس کی بیماریاں جو نظر تو نہیں آئیں گی لیکن جب لگائیں گے تو بعد میں پودا جو ہے وہ شو کر دے گا۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں آمیزش نہیں ہونی چاہیے، یعنی کس طرح قسم سے ایک ہی ہونی عام چاہیے۔ کسان کو کس طرح سے معلوم پڑے گا کہ جو وہ مارکیٹ سے بیج خرید رہا ہے، کیا یہ ایک تو عمومی بیماریاں جو کہ اس کو سطح پہ نظر آ رہی ہیں، اس کی جلد خراب ہے، وہ گلا سڑا ہے، اور جو وائرس کی بات کر رہے ہیں، کس طرح سے کسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بیج جو ہے وہ ناقص ہے، وہ بیماری زدہ ہے، وہ بیج صحت مند نہیں ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے سرکاری سطح پہ بھی پرائیویٹ بھی ٹیشو کلچر لیبز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان سے جو سیڈ تیار ہوتا ہے وہ ڈیزیز فری سیڈ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ وہاں سے لے گا تو وہ ان کو ڈیزیز فری یعنی وائرس سے فری سیڈ ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ ذمہ دار ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے یا جو سیڈ میں انوالو ہیں، سیڈ پیدا کرتے ہیں، تو اگر ان سے لے گا تو وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ ویسے کوئی آلہ نہیں ہے جس سے وہ وائرس کی بیماری چیک کر لے، یعنی آلہ تو ہے لیکن ذمہ دار کے پاس نہیں ہے۔ ذمہ دار کے پاس ایسا آلہ نہیں ہے، تو اس کے پاس واحد حل یہ ہے کہ ایسے کسی مستند جگہ سے بیج کی خرید کی جائے کہ جس کا کوئی پہلے سے ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ وہ ایک عرصے سے بیج کو بیچتے آ رہے ہیں اور ان کا بیج بہترین نسل کا، بہترین قسم کا۔ دوسرا یہ ہے کہ ذمہ دار اپنا بیج خود بھی بہتر کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک جو سرٹیفائیڈ سیڈ ہے وہ بہت کم تعداد میں، یعنی 5% سے بھی کم اویلیبل ہے۔ ٹھیک۔ ہم تقریباً 95% سیڈ اس کو ہم کہتے ہیں انفارمل سیکٹر، ذمہ دار سے ذمہ دار یا اس طریقے سے چل رہا ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر یہ ایک سیڈ پلاٹ ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے پازیٹیو سلیکشن، یعنی اگر آپ کا بیج بہت ہی کمزور ہے یعنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے تو اس میں صحت مند پودے جو ہیں ان کو آپ سٹک لگا کے تو علیحدہ ہارویسٹ کر لیں۔ ٹھیک۔ تو ان کی جو پروڈیوس نکلی ہے اس کو آپ علیحدہ سٹور کر لیں، اس کو اگلے سال آپ بیج کے لیے استعمال کر لیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی کے دوسرا طریقہ ہوتا ہے نیگیٹو سلیکشن، کہ اگر آپ کے مثلا 100 پودے لگے ہوئے ہیں، اس میں اگر 5 بیمار ہیں تو ان 5 کو نکال دیں۔ ٹھیک۔ بما ٹیوبر جو بھی ہے ان کو، تو پیچھے جو 95 جو 95 رہ جائیں گے وہ آپ کے صحت مند رہ جائیں گے، تو اس سے آپ اپنا جو بیج ہے اس کا ایک سائیکل چلا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور یہ انتہائی آسان مرحلہ ہے، اور میرا خیال ہے کسان بھائی جتنے بھی ہیں وہ اپنی فصل سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی فصل میں، ان کی جو کاشت کی فصل ہے اس میں کتنے ایسے پودے ہیں جو صحت مند نہیں ہیں، سو ان کو پہلے سے ہی نکال دیا جائے تاکہ بیج میں ایسے بیماری زدہ بیج کی آمیزش نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ اچھی پیداوار کے لیے بیج کی تو بات ہوگی کہ بیج اچھا ہونا انتہائی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھی پیداوار کے لیے ایسے کون سے مراحل ہیں یا ایسے کون سے اقدامات ہیں جو کسان بھائیوں کو کرنا ضروری ہیں؟ ہاں جی، وہ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن ایک چیز میں اس پہلی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے ان کو بتایا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو سلیکشن، یہ ہر جو ان کا کھیت ہے اس میں ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ وہ اس میں دیکھیں کہ کون سا کھیت، کس کھیت سے انہوں نے بیج رکھنا ہے، جو انہوں نے جس میں سے فصل سے انہوں نے بیج رکھنا ہے اس کے اندر یہ جو ہے عمل اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو کے طریقے سے اپنے بیج کو صاف کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مڈ جنوری اگر انہوں نے خزاں کی فصل لگائی ہے تو اس وقت اس کی وائن کلنگ کر دیں۔ ٹھیک۔ اوپر سے پتے کاٹ دیں کیونکہ اس کے بعد تیلا آئے گا اور اس میں وائرس پھیلائے گا۔ ٹھیک۔ تو وہ پھر بیج جو ہے وہ بہتر کوالٹی کا ہوگا، بیج کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی۔ سو بیج کے علاوہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ذمہ داروں کو کرنے چاہیے؟ بیج کے علاوہ یہ ہے کہ اب آج کل ہمیں بہت فون آ رہے ہیں یہ ٹیکسر حاضروں سے۔ ٹھیک ہے۔ وہاں یہ جو موسم جا رہا ہے اس میں لیٹ بلائٹ ایک پچھیتا جلسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس بیماری نے بڑا حملہ کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ بلکہ وادی سون تک یہ کافی رپورٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو اس کی اپنی جو کراپ مینجمنٹ ہے، اگر اس نے فصل لگائی ہے تو اس نے زمین کی تیاری صحیح ہونی چاہیے بہتر پیداوار کے لیے، پہلا مرحلہ ہے۔ بیج پہلے ذکر ہو گیا کہ اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کی کھادیں متوازن،
یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ. اب اگر یوریا آپ بہت زیادہ دے دیں گے تو اس سے اس کی ویجیٹیٹو جو بڑھوتری ہے وہ زیادہ ہو جائے گی, ٹیوبر بننے کا عمل لیٹ ہو جائے گا. تو کھادوں کا ایک متوازن استعمال جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد اب جیسے میں نے ذکر کیا پچھیتا جلساؤ کا اٹیک ہوا ہے, تو اس کے لیے مختلف فنجیسائیڈ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ہم پریونٹیو کہتے ہیں, یعنی بیماری آنے سے پہلے. اب لیٹ بلائٹ جو اس وقت آئی ہے, پچھیتا جلساؤ آیا ہے, تو یہ اس وقت حملہ آور ہوتی ہے جب ٹمپریچر 20 سینٹی گریڈ کے قریب ہو اور ہوا میں نمی زیادہ ہو. تو اب چونکہ بارشیں ہوئی ہیں, ہوا میں نمی بڑھ گئی, ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا, تو لیٹ بلائٹ کا اٹیک ہو گیا. تو اگر وہ پریونٹیو سپرے اس نے نہیں کیا تو پھر ہم کہتے ہیں کیوریٹیو فنجیسائیڈ, یعنی سسٹیمک فنجیسائیڈ اویلیبل ہیں مختلف کمپنیوں کے مختلف ناموں سے, تو ان کا سپرے بہت ضروری ہے. تو فوری طور پہ وہ بیماریوں کے خلاف جو سپرے ہیں وہ اس وقت کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ہم بیماری کا ذکر جس بیماری کا کر رہے ہیں, یہ بیماری اس وقت ہمارے جو ٹیکسلا کے علاقے ہیں, جو وادی سون تک, یہ سارے کی ساری بیماری اس وقت کافی لوگوں نے جو فون پہ بتایا ہے, اور ویسے بھی اس کا چونکہ موسم چل رہا ہے تو یہ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جب سپرے کریں تو اس کو ایک طرح کا آپ یہ کہیں کہ پودے کو آپ نے نہلا دینا ہے, یعنی سلو کریں, پورے پودے کو اس سے کور کرنا چاہیے فنجیسائیڈ, بھرپور مقدار میں آپ کو سپرے کرنا ہوگا. مقدار صحیح ڈالنی ہے لیکن اس کو کور کرنا ہے. انسیکٹیسائیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پودے کے کسی حصے پہ وہ آپ اس کو ڈال دیں تو وہ جذب ہو کے تو وہ اس کے سسٹم میں تو آ جاتا ہے. لیکن فنجیسائیڈ یا فنگل والی بیماری میں یہ ہے کہ اگر وہ ایسا خشک رہ جائے گا تو وہاں وہ بیماری بڑھتی رہے گی, اور وہ باقی کے پودے کو بھی خراب کرے گی, اور اتنے ٹائم میں وہ پھیل جائے گی. اگر پانی کی بات کی جائے کسی بھی فصل کے لیے کیا کسی بھی جاندار چیز کے لیے پانی کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے. آلو کی فصل کے لیے کتنا پانی درکار ہوتا ہے؟ جی اس آلو جہاں پانی نہ ہو وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا. بارانی علاقوں میں آپ دیکھ لیں جہاں پوٹیٹو کی نہیں کراپ ہو رہی, تو پانی اس کے لیے بیعت ضروری ہے. یہ عام طور پہ ہماری جو خزاں کی فصل ہے اس میں تقریباً چونکہ شروع میں موسم گرم ہوتا ہے تو اس میں 1 ہفتے کے وقفے سے اس کو پانی دیا جاتا ہے, اور جوں موسم ٹھنڈا ہو جائے تو یہ وقفہ جو ہے بڑھایا جا سکتا ہے, 10 دن 12 دن جہاں تک ہو سکتا ہے. اب جیسے بارشیں ہو رہی ہیں تو پانی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک مسلسل وتر کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ انتہائی ضروری ہے کہ آلو کی فصل صرف وہاں پہ کاشت کی جا سکتی ہے جہاں پہ پانی میسر ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سے 12 دن بعد آپ کو اس کو سیراب کرنا چاہیے. آپ نے جس طرح پہلے بات کی کہ فنجیسائیڈ کی بات کی کہ مختلف علاقوں میں اس وقت یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے, اس کے علاوہ ایسی کون سی کامن بیماریاں جو پورے پاکستان میں کسان اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہیں گے کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا تدارک کرنا انتہائی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آلو کی بہتر فصل حاصل کی جائے؟ آلو میں 3 قسم کی بیماریاں ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں وائرس کی بیماریاں جو زیادہ تر بیج کے ذریعے سے آئیں گی. دوسرا ایفڈ جس کو ہم سست تیلا کہتے ہیں, یہ اس کا ویکٹر ہے. یہ ایک بیمار پودے سے صحت مند پودے پر جب جائے گا تو اس بیماری کو پھیلائے گا. تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ بیج کا سورس اچھا ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو پراپر انسیکٹیسائیڈ سپرے کر کے وائرس ویکٹر کو کنٹرول کریں. اچھا, ایک ہے فنگل ڈیزیزز جس میں جیسے یہ لیٹ بلائٹ ہے, ارلی بلائٹ ہے, اس طرح یہ جو ہے ان کو بھی ہم فنجیسائیڈ اور اس کی مینجمنٹ سے یا موسم کے حالات کے مطابق دیکھ کے تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کچھ ہیں بیکٹیریل, تو وہ بھی سیڈ کے ذریعے اگر وہ انفیکشن اس کی موجود ہے تو اریگیشن سے وہ اور زیادہ پھیل جاتی ہے. تو یہ اس کا ہے. بیماریوں کے ساتھ ساتھ اگر کیڑے مکوڑوں کی بات کی جائے تو ایسے کون سے خطرناک کیڑے مکوڑے ہیں جو کہ آلو کی فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ویسے تو جو سب سے اہم ہے وہ تو تیلے کی بات کریں گے, کیونکہ یہ ایک رس بھی چوستا ہے اور اس کے علاوہ بیماری بھی پھیلاتا ہے. آٹم کراب میں اگر آپ فصل لگائیں گے تو شروع میں جس کو ہم چست تیلا کہتے ہیں اس کا اٹیک ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آج کل ہمارے پنجاب میں فارمر جو ہیں وہ اگیتی آٹم کراب لگاتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں ان کو پرائس اچھی ملتی ہے. کچھ ورائٹیز بھی ایسی اویلیبل ہیں جو جلدی تیار ہو جاتی ہیں. تو وہ گرم موسم اگر ہو تو اس میں مائٹس جوؤں کا حملہ ہو جاتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے, ورنہ وہ آنن فانن جو ہے نا پیداوار میں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور پیداوار کم ہو جاتی ہے. پاکستان میں اوسط آلو کی کتنی پیداوار ہوتی ہے؟ یعنی ایک اگر ہم رقبے کے لحاظ سے بات کریں اس اعتبار سے بتائیے, اور ایک عام زمیندار کے حساب سے بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ پر ایکڑ کتنی پیداوار مختلف علاقوں میں حاصل کی جا رہی ہے؟
دیکھیں جی اس وقت پنجاب جو ہے وہ لیڈنگ ہے. ٹھیک. اس کی جو اسٹیٹسٹک کے لحاظ سے ہے وہ تو تھی لاسٹ ایئر 18.5 ٹن پر ہیکٹر. ٹھیک. تو ویسے ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 25 ٹن یا اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں. ٹھیک. باقی صوبہ سرحد ہے سیکنڈ, اس کی پیداوار جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں 14 ٹن کے قریب ہے. ٹھیک. پھر بلوچستان ہے, سندھ سب سے پیچھے ہے, وہ 10 ٹن سے بھی کم لے رہے ہیں. ٹھیک. سٹور کیسے, جب اتنی زیادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے جی. سو فوری طور پہ سارے کا سارا آلو استعمال تو نہیں ہو جاتا, اور آلو کی فصل ایک ایسی ہے کہ پورا سال استعمال ہوتی ہے, پورے ملک میں دستیاب ہوتی ہے, تو اس کا سٹوریج کا کیا پروسیس ہے اور وہ کتنا اہم ہے؟ اس میں سٹوریج جو ہے وہ کولڈ سٹوریج بنے ہوئے ہیں بہت سارے. ٹھیک. ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں, اور خاص طور پہ ان ایریا میں جہاں یہ آلو کاشت ہو رہا ہے. تو ذمہ دار عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو فروری مارچ میں ہارویسٹنگ کرنے بعد دھڑے لگاتے ہیں. ٹھیک. وہاں سے اس کی سارٹنگ کرتے ہیں, اس کو چھانٹی کرتے ہیں, اور جو انہوں نے بیج رکھنا ہو وہ صاف ستھرا بیج پیک کر کے کولڈ سٹوریج میں شفٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو کولڈ سٹوریج کے اندر ٹمپریچر جو ہے نارملی جو رکھتے ہیں وہ 2 سے 4 سینٹی گریڈ ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس میں یہ اس کی سپراؤٹنگ نہیں ہوتی, یعنی شگوفے نہیں نکلتے. ٹھیک. تو یہ آلو تقریباً 7 مہینے 8 مہینے وہاں آرام سے وہ سٹور تو کولڈ سٹوریج میں انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا جو ٹیمپریچر ہے, درجہ حرارت ہے, وہ 2 سے 4 سینٹی گریڈ پہ ہونا چاہیے, اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سیڈ کے لیے تو 2 سے 4 سینٹی گریڈ ٹھیک ہے. ٹھیک. کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں شگوفے نہ نکلیں, سپراؤٹنگ نہ ہو. ٹھیک. لیکن کھانے والے آلو کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے. صحیح. کیونکہ جتنا ٹمپریچر لو ہو جائے گا اتنی اس میں مٹھاس زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک. تو نارملی کھانے والے آلو کے لیے 6 سے 7 سینٹی گریڈ ٹمپریچر ریکمینڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک. لیکن ہمارے چونکہ سٹوروں میں ایک ہی جگہ سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک, وہاں ہی سیڈ وہاں ہی کھانے والا, تو یہ مسئلہ ہے اس میں. اگر کھانے والے علیحدہ ہوں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں مٹھاس کا وہ چکر کم ہو سکتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, پروگرام میں آپ نے شرکت کی. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں, آپ ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800 84420. پروگرام میں کال کرنے کے لیے آپ بروز سوموار تا جمعہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کال کر سکتے ہیں. ہمارے زرعی ماہرین اور زرعی سائنسدان آپ کے زراعت سے متعلق تمام سوالات کے تمام مسائل کے حل آپ کو بتائیں گے. پروگرام میں آپ خط کے ذریعے بھی شرکت کر سکتے ہیں. خط لکھنے کا پتہ ہے ABC NARC پارک روڈ اسلام آباد. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محسن قمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.